جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق تقوی اختیار کرو اور تنہائی میں اسی سے ڈرتے رہو۔ مسلمانوں، اللہ کے فضل و کرم سے خیر کے نئے نئے موسم آتے رہتے ہیں۔ ایک خیر کا موسم رخصت ہوتا ہے تو دوسرا حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، حجاج کرام کے ابتدائی قافلے بیت اللہ کی جانب روا دوا ہیں۔ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ وہ آپ کے پاس دور دراز راستے سے پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اللہ کے گھر کا قصد کرنا فرض ہے اور ساتھ ہی عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، اس لیے حج ادا کیا کرو۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج اس مذہب اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے، ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے، اللہ کے نزدیک عظیم اور محبت ترین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ کہا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سوال کیا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حج سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج ادا کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج حاجی کے لیے پاکیزگی صفائی ستھرائی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے حج ادا کیا اور حج کے دوران اس نے جنسی باتوں اور فسق و فجور سے اجتناب کیا تو حج سے لوٹتے وقت اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ علیہ آسمان کے سامنے حجاج کے فخر و مباحات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یوم عرفہ سے زیادہ کسی بھی دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس دن قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اخلاص کے ساتھ حج ادا کرنے والے کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حج اسلام کا ایک عظیم اجتماع ہے جو حاضرین کو ماضی کے مسلمانوں سے مرتبط کرتا ہے تاکہ امت اسلامیہ ایک ہو کر کے اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق زندگی گزارنے لگیں۔ حج کے ذریعے قومیت، لغت اور رنگت کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور افضلیت کا معیار تقوی ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ حجاج کرام اپنے ساتھ جو سب سے بہترین توشہ لاتے ہو تقوی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، توشہ اختیار کرو اے عقل مندو، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ جو شخص بیت اللہ کا قصد کرے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے اور بردباری اپنائے تاکہ وہ غصے کو روک سکے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ سب سے عظیم چیز جس کے ذریعے حجاج اپنے حج میں تقرب الہی حاصل کر سکتا ہے وہ مناسک حج میں اظہار توحید ہے اور ہر طرح کے اعمال صالحہ میں اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ اسی طرح حج کے دوران اللہ کی وحدانیت کا اعلان حاجی کا شعار ہے اور یہ اس کا اعجاز بھی ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کی تعریف، نعمتیں اور بادشاہ تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور جو شخص رب سے ملاقات کی امید سے حج ادا کرے اسے چاہیے کہ اللہ کی توحید کو اپناتے ہوئے موت تک صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تعظیم طواف و سعی میں، رمی و ذبح میں اور رات و دن میں حجاج کرام کا بہترین ساتھی ہے تاکہ ان کے قلوب و اذہان اللہ سے جڑے رہے
اور اللہ کے علاوہ چیزوں سے دور رہے۔ اتباع رسول سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کو بحال کرنے کے لیے حج ایک عظیم مدرسہ ہے۔ حج کا کوئی بھی عمل بلکہ کوئی بھی دوسری بات اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور طریقے کے مطابق نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، تم لوگ مجھ سے حج مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اتباع رسول اور ایمان کی صداقت اور محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ہر وہ عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ قابل قبول نہیں بلکہ وہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج کا سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بے شک طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی اور رمی جمار کا اصل مقصد ذکر الہی ہے۔ لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ جب جب وہ کھڑے ہوں کوچ کرے، نیچے کی طرف اترے یا اوپر کی جانب چڑھے تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، بلکہ حج سے فراغت تک رب کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب تم مناسک حج پورا کر لو تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ حجاج اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بہت ساری عبادتیں بجا لائی جاتی ہے۔ حج بہت سارے فوائد، عبرتوں اور نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ حج میں اخلاص قلب کے ساتھ نفس کو اللہ کی عبودیت و غلامی کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کی بنیاد اللہ کی ذلت و خضوع پر قائم ہے، اسی لیے اسے نسک کہا جاتا ہے۔ حج میں مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے اور آپ سے محبت مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے مخلوق کے لیے اسلام کی عظمت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالتے پھر بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ حجاج کرام کا ایک جگہ جمع ہونا اس امت کی فضیلت اور اعلیٰ منزلت کی خبر دے رہا ہے اور انہیں اس چیز کی یاد دلا رہا ہے۔ حجاج کرام میں سب سے اچھے وہ ہیں جو بہترین اخلاق کے پیکر ہوں، اور اسی کے ذریعے بندہ اچھے صفات اور اخلاق حسنہ کو اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے حج کے مہینے میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا اسے چاہیے کہ جنسی باتیں نہ کریں اور نہ ہی فسق و فجور کرے اور کسی سے نہ جھگڑے۔ حج کے ذریعے نفس کو صبر پر مانوس کیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جہاد کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن حج مبرور تمہارے لیے بہترین جہاد ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک مسلمان اپنے دین سے فخر محسوس کرتا ہے اور جاہلیت کے افعال و کردار سے دور بھاگتا ہے۔ حج میں بار بار اسی کی تاکید کی گئی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شریعت نے مشرکین کی مخالفت پر زور دیا ہے، بالخصوص حج کے مسائل میں۔ زندگی کے ہر لمحے میں اگر بندہ اللہ کی قربت اختیار نہیں کیا تو رب سے دور ہو جائے گا۔ بندہ رب سے ہر چیز کے حصول کے لیے جلدی کرتا ہے اور چیز مناسک حج میں زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ حج ایک عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو دوسری عبادت کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہی پوری زندگی میں ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے اپنے آپ کو رب کا زیادہ محتاج اور اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، عبادت کی بجا اور اس سے وہ رب کے فضل کا احساس کرتا ہے اور کمی کوتاہی پر رب سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر تم وہی سے لوٹ جاؤ جہاں سے لوگ لوٹ آئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جس نے حج میں محظورات احرام سے اپنے آپ کو روکے رکھا اسے چاہیے کہ ہر وقت ہر جگہ گناہوں سے دور رہیں۔
ان تمام تر تفصیلات کے بعد اے مسلمانوں، حج کا اصل مقصد نفس کی اصلاح، اس کی پاکیزگی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہونا ہے، اور نعمتوں والی جنت حاصل کرنا ہے۔ اور جس شخص نے خالص نیت اور علم و بصیرت حلال مال سے حج ادا کیا، اپنے دل و زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا، اپنے عبادت کے دوران مخلوق پر احسان کیا، انہیں فائدہ پہنچایا، اچھی طرح حج ادا کیا، کسی بھی بات کی تو وہ اچھی حالت اور اچھے انجام کے ساتھ لوٹے گا۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی جائے، اور عبادت کرنے کے بعد تکبر و تعلی سے دور رہا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج بیت اللہ فرض قرار دیا ہے جسے اس کی طاقت ہو، اور جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے آپ سب کو ذکر حکیم کی آیت سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش مانگیں، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ اکرام پر ڈھیروں رحمت، سلامتی، برکت نازل فرمائے۔ مسلمانوں، رات و دن کے درمیان تفاضل کا سبب یہ ہے کہ انہیں غنیمت سمجھتے ہوئے ان میں زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کیا جائے، اور ان قریب اللہ کے نزدیک سب سے افضل ایام کا نزول ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کی سب سے افضل ترین ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم فرمائی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور ان ایام کے تمام اعمال صالح اللہ کے نزدیک باقی ایام کے تمام اعمال سے محبوب ہیں۔ ان ایام کے تمام اعمال صالح اللہ کے نزدیک باقی ایام کے تمام اعمال سے محبوب ہیں۔ لوگوں نے کہا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، سوائے اس مجاہد کے جس نے مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ اس لیے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور معلوم دنوں میں ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے شروع 9 دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، بالخصوص غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی کافی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ اور آئندہ سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان ایام میں مزید عمل صالح کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، صدقہ اور زیادہ سے زیادہ نفل عبادات بجا لائیں۔ سعادت مند وہ ہے جو خیر کے مواسم کے ختم ہونے سے پہلے انہیں غنیمت جان لے، اور اعمال صالحہ میں سبقت کرے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ توفیق یافتہ وہی ہے جس کا شمار محسنین میں سے ہو جائے۔ اعمال صالحہ میں سے ہے کہ قربانی، یوم العید کو قربانی جمع کیا جائے، اور جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ البتہ وکیل یا جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے تو اسے ان چیزوں سے بچنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلے کیے، ابو بکر، عمر اور عثمان، علی، اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، اور
ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے واسطے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کفر اور کافرین کو ذلیل و خوار کر دے، دین کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، تمام اسلامی ممالک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور حجاج اور معتمرین کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رعایت سے ان کی رعایت فرما، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ملکوں کی طرف اجر کے ساتھ، سلامت کے ساتھ واپس لے جا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما، ان کے سعی کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام اسلامی حکمرانوں کو تیرے کتاب اور تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ حجاج معتمرین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے نواز، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی سے نواز، آخرت میں بھلائی سے نواز، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حدود کی حفاظت فرما، ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اس پر ظلم کیا، اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے، قرابت داروں کو عطیہ دینے کا حکم دیتا ہے، اور برائی سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں مزید دے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔